وقار محترم قابل صد احترام علماء کرام، پیارے سامعین سامعات، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جانبازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، سنیوں، حنفیوں، قادریوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء، هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبناته وعترته وخلفائه وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال سيد المرسلين. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. اے میرے نبی آپ سا رہبر نہیں دیکھا، اے میرے نبی آپ سا رہبر نہیں دیکھا، پیغمبروں میں ایسا پیمبر نہیں دیکھا. جس شخص کو حاصل ہے تیرے در کی غلامی، اس شخص کو پھرتے ہوئے در در نہیں دیکھا. جو خود ہی گنہگار کو ڈھونڈیں گے سر حشر، جو خود ہی گنہگار کو ڈھونڈیں گے سر حشر، ایسا تو کوئی شافع محشر نہیں دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصر والا نہ طور والا ہے، مصر والا نہ طور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے. منصفی کیجئے چٹائی پر، منصفی کیجئے چٹائی پر، یہ طریقہ حضور والا ہے. گھیا گاؤں ضلع اتر دناجپور، بات تو پوری ہونے دیجئے، ضلع اتر دناجپور سے متصل کشن گنج بہار.
کہ مسلمانوں علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ اسٹیج پہ ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کر رہے ہیں. ٹائم بہت قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تضیع اوقات نہ کروں، فوراً اپنی اوقات پہ آ جاؤں. درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا کہف الورا صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر آپ کی دیار محبت پہ میں حاضر ہوں. نقیب اجلاس منبع اخلاص ادیب شہیر نقیب بے نظیر حضرت ہلچل سیوانی صاحب کی خوبصورت نظامت، طوطے چمن رضا جناب غلام مصطفیٰ نوری کا کلام، شاعر اسلام طوطے چمن رضا جناب اختر پرواز نعیمی کے کلام اور دیگر مداحان رسول سے آپ نے کلام سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کیا. خطیب اہل سنت علامہ مفتی زبیر عالم صدیقی کا معلوماتی نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی بیان ہوا، آپ نے سماعت کیا. اور اس وقت میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. ایک بار سارے حاضرین کلمہ طیبہ کا ذکر فرما لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اب ٹھنڈ کم ہے کیونکہ موسم اب ماشاءاللہ بہت سازگار ہو گیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. دیکھیے رات کے 1 بجے کے بعد تقریر کرنا بھی مشکل امر ہے اور سننا بھی مشکل امر ہے، لیکن نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. آپ کی محبت بتا رہی ہے، سماعت بتا رہی ہے، عقیدت بتا رہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. یہ دیوانگی آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور میں نے اٹھانے کی دعوت دی، تو میں نے کسی نیتا کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھوایا، کسی ابھینیتا کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھوایا، کسی ایم ایل اے یا ایم پی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھوایا، میں نے کسی سی ایم یا پی ایم کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھوایا ہے. حالانکہ لوگ نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. آ گیا کوئی راجد کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. آ گیا کوئی راجد کا نیتا اور یا تو جدیو کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. آ گیا کوئی لوجپا یا بھاجپا کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد. آ گیا کوئی کانگریس کا نیتا، لوگوں نے اس کا بھی ویلکم کیا، سواگت کیا، استقبال کیا، حمایت کی، تائید کی، سپورٹ کیا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. ہمارا نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو، ہمارا نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو. میرے سنی مسلمانوں غور سے سننا، جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی. اور ہم اس ذات کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے دستے کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ناچ بہر سماحت پہ لاکھوں سلام. سب مل کر ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ایک دن چلا گا یا رسول اللہ. ہماری اس محبت کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے کہ قوم مسلم وہ قوم ہے کہ قوم مسلم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مصطفیٰ کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتی. قوم مسلم کا یہ اعلان ہے کہ حلق پہ تیر رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے. یہودیوں کا ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے پوری دنیا میں 28 سالوں تک گھوم کر دنیا کے مشہور شخصیات کے نام کی لسٹ بنائی. ان شخصیات کی کہ جنہوں نے ملی، مذہبی، سماجی
فلاحی کام کیا. 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ تیار کی. کتنے لوگوں کی؟ 100 اہم شخصیات کو چھانٹ چھانٹ کر جمع کیا اور 100 اہم شخصیات پر ایک کتاب لکھی. پوری دنیا میں گھومتا رہا وہ. ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، پوری دنیا میں گھومتا رہا اور 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی اور 100 لوگوں کی سیرت لکھی. اس کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی, ایک سیرت کی کتاب لکھی, گویا جیونی لکھی, آپ کی زبان میں جیونی لکھی. اور جب اس کتاب کو اس نے لکھی ہے تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہودی ڈاکٹر نے ہمارے نبی کا نام 1 نمبر پہ رکھا. زور سے بول دو سبحان اللہ. 1 نمبر پہ کسی اور کا نام نہیں, ہمارے نبی کا نام رکھا. فرانس کے ایک انٹرویو میں سوال ہو گیا, وہ ڈاکٹر تو نے 1 نمبر پہ یہودی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا, عیسائی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا, بدھسٹ پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا, غیر مسلم پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا, مسلمانوں کے پیشوا کا نام 1 نمبر پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے 28 سالہ ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ محمد کی طرح اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ. وہ کہتا ہے ان کی ہر ادا بے مثال ہے, ان کی مکی زندگی بے مثال, ان کی مدنی زندگی بے مثال, ان کا سفر بے مثال, ان کا حضر بے مثال, خلوت بے مثال, جلوت بے مثال, نبوت بے مثال, رسالت بے مثال, عبادت بے مثال, ریاست بے مثال, ان کا جلوہ بے مثال, ان کا طلبہ بے مثال, ان کا سینہ بے مثال, ان کا مدینہ بے مثال, ان کے دندان بے مثال, ان کا خاندان بے مثال, فرش پہ چلنا بے مثال, عرش پہ مسکرانا بے مثال, ان کے چاہنے والوں میں ابو بکر بے مثال, عمر بے مثال, عثمان بے مثال, علی بے مثال, طلحہ بے مثال, زبیر بے مثال, سعد بن وقاص بے مثال, سعید بن سعید بے مثال, عبد الرحمن بن عوف بے مثال, ابو عبیدہ بن جراح بے مثال, انس بن مالک بے مثال, بلال حبشی بے مثال, سلمان فارسی بے مثال, ابو ذر غفاری بے مثال. اب میں نیچے آ کر پہلو امام اعظم بے مثال, غوث اعظم بے مثال, غریب نواز بے مثال, اعلیٰ حضرت بے مثال, مفتی اعظم بے مثال, تاج الشریعہ بے مثال. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ وہ بے مثال ہے اور میں بتاؤں میرے نبی, اللہ اکبر, میرے نبی وہ نبی ہے اللہ اکبر کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو جو خصوصیات دیے گئے, معجزات دیے گئے, وہ تمام خصوصیات, معجزات, خصائص, شمائل, فضائل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تنہا عطا فرما دیا ہے. ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت شیس کا عرفان بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت یعقوب کا کریا بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے, نوح کی شجاعت بھی ہے, حضرت لوط کی حکمت بھی ہے, حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے, حضرت زکریا کی شہادت بھی ہے, حضرت یحییٰ کی لیاقت بھی ہے, حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے, حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے, حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی بھی ہے, حضرت اسماعیل کا اظہار بھی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی دعوت دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محبت میں بیٹھے ہیں آپ, ذرا دونوں ہاتھوں کو ایک بار اور محبت میں اٹھائیے, بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ محبت کی بات آ گئی ہے. محبت ہوتی کیسی ہے اور ہوتی کیسے ہے؟ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ, سیف اللہ, اللہ کی تلوار, حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک میں مقابلہ ہوا ایک پہلوان سے. اس پہلوان کا نام تھا نستور. کیا نام تھا؟ نستور. آ گیا نستور, بولا منہ بولا, اے سیف اللہ خالد بن ولید, میری بہادری کا شہرہ شام و عراق میں ہے.
حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میری شجاعت کی دھوم زمین و افلاک. نستور بولا آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے. سیف اللہ نے فرمایا میری آنکھوں میں جلوے حسن مصطفیٰ ہے, میرے سینے میں دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے, میری آنکھوں میں جلوے حسن مصطفیٰ, میری پیشانی میں سجدے کی جماعت اور میرے ہاتھوں میں قوت رسول اللہ ہے. کر مقابلہ. ہو گئی جنگ شروع, جنگ شروع ہو گئی. گتا گتا کی جنگ میں سیف اللہ شمشیر زنی کر رہے تھے, نستور سے مقابلہ ہو رہا تھا. اچانک آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگ گئی اور آپ گھوڑے کی گردن پہ آ گئے. حضرت خالد بن ولید پوچھتے گردن پہ آ گئے اور آپ کی ٹوپی گر گئی, آپ کی ٹوپی زمین پہ گر گئی. خالد بن ولید اس وقت لوگوں سے فرما رہے میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے, لاؤ میری ٹوپی, میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی لاؤ, میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے. نستور تعاقب کر رہا ہے, جان کی فکر نہیں ہے, ٹوپی کی فکر ہے. جان کی پرواہ نہیں ہے, ٹوپی کی پرواہ. کہاں ہے میری ٹوپی, لاؤ میری ٹوپی. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ٹوپی دی, آپ نے ٹوپی پھر سے پہننے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا اور نستور کو چیر کر رکھ دیا اور مشرکین کو, کفار کو ہتھیار ڈالنا پڑا اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصرت حاصل ہوئی. لیکن جب جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا, او خالد بن ولید دو چار آنے کی ٹوپی تھی اور آپ اس ٹوپی کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگائے ہوئے تھے, ایسی صورت میں آپ کی پشت پہ نستور تھا, آپ کو جان کی فکر نہیں تھی, ٹوپی کی فکر تھی. آپ بتائیے اگر آپ شہید ہو جاتے تو مدینہ شریف کی زمین بھی روتی, آسمان بھی روتا, بچے بھی روتے, بچیاں بھی روتی. آپ نے اپنی جان سے زیادہ اپنی ٹوپی کو کیوں اہمیت دی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا اس ٹوپی میں میرے نبی کے بال شریف ہے, بال شریف ہے جو کہ میں نے سل کر محفوظ کر رکھا ہے. کان کھول کر سن لو, جنگ میں خالد اپنی طاقت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا ہے, نبی کے منہ مبارک کی برکت سے کامیاب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. واہ منہ مبارک کی برکت سے کامیاب ہوتا ہے. یہ محبت, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اب آئیے محبت میں دو شعر سنا دوں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے. نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو, نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو, قضا سے کہہ دو کہ, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے. تو یہ محبت کی بات ہے. محبت ہوتی کیسی ہے اور محبت ہوتی کیسے ہے, مجھ سے بھی کچھ فرمائش ہے. آئیے وہ روایت سماعت کر لیجئے. مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533, سطر 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. عن جابر قال سرنا مع رسول اللہ حتى نزل وادي النفر فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته ولم ير شيئا يستتر به فإذا الشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن يغشانها ثم
ثم قال انقاد علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يسانع قائدا حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن النخشانية ثم قال انقاد علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال التيما بإذن الله فالتامتا فجلست أحدث نفسي فهانت مني لفظة فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال سيد المرسلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بھائی، بہت سنت کی توجہ سے ماں بہنیں بھی سماعت کر رہی ہیں. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جس ادب سے اور جس سکون سے اس وقت آپ بیٹھی ہیں آپ اپنی اس محفل کو برقرار رکھیں، اپنی سکوت کو برقرار رکھیں. آج میں آپ کے لیے بھی پیغام لے کر آیا ہوں. خاتون جنت سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کو بھی پیغام دینے والا ہوں. آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، مشام جب معطر ہو جائے گی. بس انتظار کیجئے، صبر کیجئے. سارے لوگ محبت سے بولیے سبحان اللہ. تقریباً 1:30 بجے یہ بیداری میں چاہتا ہوں وہ شعر ترنم میں پیش کر دوں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور اس شعر پہ تو آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ وہ آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، کہ وہ آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں. تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو وہ آقا کی بات، نورانی بات، ایمانی بات، قرآنی بات، حقانی بات کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. مکہ شریف میں جب میرے نبی اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے تھے مشرکین مکہ سے دور بھاگتے تھے. آواز مصطفیٰ کی ہمارے گھر میں نہ جائے، دروازے بند کر لیتے تھے لوگ، کھڑکیاں بند کر لیتے تھے. اسی بیچ ایک شخص یمن سے آیا، قبیلہ ازشنو یمن سے آیا. اور جب مکہ شریف کے چوک اور چوراہے پر اس نے سنا کہ محمد ابن عبداللہ جادوگر ہے، محمد ابن عبداللہ ساحر ہے. مشرکین مکہ بات کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے کہ محمد ابن عبداللہ پہ جنون ہے. تو زماد بولا کہ جنتر سے منتر سے تنتر سے میں تو ایسے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں جس میں سحر کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، یا کوئی شاعر ہو، دیوانہ ہو، جنون والا ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، مجھے لے کر چلو محمد کے پاس. آ گیا زماد، واد میم مشدد علی دال، واد کنارہ زبان ڈاڑ سے مل کر واد ادا ہوتا ہے. ولضالین ولضالین، اور یہ مد لازم ہے. تو زماد کہ میں ٹھیک کروں گا، میں ٹھیک کروں گا. آ گیا زماد میرے نبی کے سامنے. توجہ چاہوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اور آنے کے بعد وہ بیٹھ گیا. مصطفیٰ جان رحمت نے زماد کو دیکھا، زماد نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا. تو مصطفیٰ نے دل نواز تبسم کے ساتھ یہ تلاوت شروع کر دی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. ونستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونؤمن بہ، اسی پہ ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیہ، اور اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم نفس کی شرارت سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ
تھا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کس کے سامنے زمات کے سامنے اب زمات سنتا رہا نورانی عرفانی ایمانی قرآنی بات سنی پہلی بار سنی تھی کہنے لگا ایک بار اور پڑھیے کہنے لگا ایک بار اور پڑھیے تو مصطفیٰ نے فرمایا لو ایک بار اور سنو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد انی رسول اللہ اتنا جب میرے نبی نے دوبارہ پڑھا تو زمات کھڑا ہو کر بولا اے اہل مکہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشاعر ما سمعت مثل ہؤلاء الکلمات اور مکہ والو میں نے کاہن کی بات بھی سنی ہے ساحر کی بات بھی سنی ہے شاعر کی بات بھی سنی ہے فصیح و بلیغ کی بات بھی سنی ہے لیکن محمد کی طرح کسی کی بات نہیں ہے یہ بحر علم ہے ایسے بحر علم ہے کہ اس بحر علم کا کوئی کنارہ نہیں ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے دین میں داخل عطا کیجیے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اہل سنت سے اطہری میدان اعلی سرکار دین میں داخل فرمائیے اور شرف بیعت سے مشرف فرمائیے زمان آیا تھا میرے نبی کو ٹھیک کرنے خود ٹھیک ہو کر گیا ادھر حضرت مولانا نقیب اجمعین صاحب ماشاءاللہ اللہ کی برکت عطا فرمائے مدثر صاحب قبلہ راشد صاحب حیدر یزدانی صاحب محمد مولانا مسعود اللہ یہ سب علماء حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں آیا تھا ٹھیک کرنے خود ہی ٹھیک ہوا ضلالت و گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت کے جام سے سیراب ہو گیا توجہ چاہوں گا اجمیر شریف میں ایک مشرک آیا خنجر لے کے آیا مکمل میان میں خنجر ڈال کر اور چھپا کر آیا اور راستے بھی یہ نیت کر لی کہ آج غریب نواز کو قتل کرنا مٹر کر دوں گا مٹر خون کر دوں گا خون چلا مشرک چلا خنجر لے کر چلا کہ جب سے یہ آیا ہے اجمیر شریف میں صدائے توحید و رسالت بلند ہونے لگی ہے نہیں بولیں گے آپ زور سے بولتے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں آپ بیٹھے رہے آپ خاموش رہیں جو کھڑے ہیں وہ ایک بار بولیں سبحان اللہ جو کھڑے ہیں بولیں ایک بار سبحان اللہ اب یہ ہمیں بھی احساس ہوا کہ آپ بھی سن رہے ہیں آپ خاموش رہیں ایک بار جو کھڑے ہیں دور وہ ایک بار اور بولتے ہیں سبحان اللہ کیا بات چلیے غریب نواز کی تو میرے غریب نواز جب مدینہ شریف پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کی میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی اسی بے خودی میں کہیں کو نہ جاؤں تڑپ میرے آقا کی تڑپ آ رہی غریب نواز حاضر میرے تو عالم کے داتا میرے سامنے
دیوانوں میں سے کوئی ایک دیوانہ محفل سے نعرہ لگائے گا. نعرہ تکبیر یا خواجہ ہندوستان کا راجا ہمارے خواجہ ہندوستان کا راجا ہمارے خواجہ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دیوانے کو سلامت رکھے ان کو عطا فرمائے. تو غریب نواز نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. جواب آیا وعلیک السلام یا معین الدین. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا خنجر لے کر آیا مشرک. ان ماں بہنوں کو نہ خنجر کا ڈر ہے نہ تلوار کا ڈر ہے. خوف نہیں ہے. جیسے ایسا لگ رہا ہے بولنے کا کمپٹیشن ہو رہا، مقابلہ مائک بھیجوا دیکھا کہ کون کتنا تیز بول سکتی ہے. خاموش رہے ذرا. حضرت فاطمہ کی محبت کو پیش نظر رکھیں، خاموش رہیں. بچیاں اگر شور کر رہی تو بچیوں پہ آپ کنٹرول رکھیں. مل کر سب بولیں سبحان اللہ. بچوں پہ کنٹرول رکھیں. اپنے اپنے بچوں کو گن گن کر اپنے پاس ہی رکھیں. اتنا ہو گیا تھا حالانکہ شریعت میں عزل کی ایک صورت ہے لیکن یہ مسئلہ ہی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو شمار کر کے رکھیں اور اپنی نگرانی میں رکھیں. محبت سے سب بولے سبحان اللہ. محبت سے سب بولے سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پہ اور زور سے بولے سبحان اللہ. خنجر لے کر آیا. خنجر کہ آج تو میں مرڈر کر دوں گا. کہ جب سے غریب نواز اجمیر میں آیا ہے صدائے توحید و رسالت بلند ہو رہی ہے. آیا غریب نواز نماز سے فارغ ہوئے. ہمارے خواجہ نے پلٹ کر دیکھا مشرک سامنے کھڑا تھا. چہرے پہ نظر پڑی وہ بھول گیا مجھے کرنا کیا ہے. ہو گیا گم ہو گیا مجھے کرنا کیا ہے. ایک لمحے کے لیے بھول ہی گیا. تو غریب نواز نے یاد دلایا اس سے پہلے کہ تم کچھ اور بات کرے اپنا خنجر نکال کر اپنا مقصد پورا کر لے. تیرا مقصد ہے قتل کرنا. نکال خنجر اور قتل کر دے مجھے. اتنا سننا تھا. مشرک قدموں میں گر کر بولا یہ بات میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا. اور آپ کو اس بات کا علم کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کی نگاہ ولایت ہے. ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے داخل اسلام کیجئے. بتانا مجھے یہ ہے سواد آیا تھا ادھر وہ مشرک آیا تھا. ثابت یہ ہوا کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے. محبت سے پھیلا ہے, اخلاق سے پھیلا ہے, کردار سے پھیلا ہے, تصرف سے پھیلا ہے. تلوار غریب نواز کے پاس نہیں تھی. تلوار تو مشرک کے پاس تھی. تلوار کی مشرک کے پاس, غریب نواز کے پاس تھی تلوار. لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی, محبت کی تلوار تھی. رمز اسلام ہو گیا. لہذا اتقوا في فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں کہہ رہا تھا کہ محبت ہوتی کیسی ہے. علماء بھی ذرا غور کریں کہ مقام صحبہ پر مالک بحروں پر اپنی نماز عصر پڑھ کر فاتح خیبر جناب حیدر کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. آپ بیدار ہیں تو بولتے سبحان اللہ. کافیہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے پاپا. گول علی کی
سر نبی کا، گول حیدر کرار کی سر سید ابرار کا، بہت اچھے بابا. شیر خدا کی سر محبوب خدا کا. اللہ پورا ایسا لگے کہ آپ مسرور ہیں. مشکل کشا کی سر انیس بے کساں کا، حیدر کرار کی سر سید ابرار کا. بابا بابا اے سبحان اللہ. ولیوں کے ولی کی سر نبیوں کے نبی کا. مجھے کہنے دو کشن گنج بہار کے مسلمانوں، عقیدت کی پوری قوت سے اعلان کرتا ہوں، جس وقت علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر تھا، کائنات میں اس گود سے افضل کوئی گود نہیں تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے نبی نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، مشکل کشا کی باقی تھی. ہمیں غور کرنا، علی کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے، کبھی آسمان کی صورت کو، کبھی سورج 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 کو، کبھی آسمان کے سورج کو، کبھی نبی کی منمونی صورت کو. وہ صورت نبی کی، وہ صورت نبی کی. ادھر دیکھو میری طرف کے حضرت عائشہ صدیقہ. یہ کون ہے بتاؤ؟ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ ہے میرے نبی کی بیویاں. ذرا مسکرا کر تو بولو سبحان اللہ. میری آواز یہاں محفوظ ہو رہی ہے، آپ بعد میں سننا. یہ نام میں نے اس لیے پیش کر دیے ہیں کہ بچیوں کے نام اگر امہات المومنین کے نام پہ آپ رکھیں گے تو بچیوں کے اندر علم نافع بھی آئے گا اور وہ برکت والی بھی ہوگی. نافع بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت اخیط، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، اپنا کپڑا سل رہی تھی. فسقطت من الابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. فطلبتها، میں اسے ڈھونڈتی رہی. لم اقدر علیہا، مجھے سوئی نہ ملی. آپ ادھر دیکھیں، اے بھائی صاحب، میں سنبھال لوں گا. آپ ادھر دیکھیں. چلیے یہ دیکھیے، آپ کے دادا کی عمر کے ہیں، یہ ناراض ہو گئے آپ کی آواز سے اور یہ آپ کے شور سے. ٹھیک ہے، یہ محبت آپ کی. لیکن میں بول سکتا ہوں، میں نائب رسول ہوں، نیابت کی ڈوری میرے سر پہ ہے، میرا لحاظ یہ رکھیں گی، آپ سے بات پڑ سکتی ہے. مل کر سب بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ علماء نائبین رسول ہے اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر شخص کے نصیب میں دار و حسن کہاں، یہ سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدا بخشندہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. رضینا قسمت جبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال. اور لیس الجمال بأکواب تزیننا ان الجمال بالعلم والادب. بس سب بولتے سبحان اللہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امن پیدا. ان الجمال جمال العلم والادب، یہ حق ہے. تو محبت سے مسکرا کر بولتے سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے فسقطت من الابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. تلاشے بسیار کے بعد بھی نہ ملی، سوئی نہ ملی. اب فرماتی ہیں ماں بہنوں غور کرو، فدخل رسول اللہ، اسی درمیان سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفیع الامم شہریار ارم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم
حجرے میں تشریف لے آئے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ, تو میرے نبی کے چہرے سے اتنی روشنی نکل رہی تھی, اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ پورا حجرہ جگمگ جگمگ کرنے لگا اور مجھے میری سوئی مل گئی. ذرا زور سے بول دینا مسکرا کر سبحان اللہ. سوئی مل گئی, سوئی مل گئی. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تصور میں وہ جانے لگے سارے منظر مجھے پھر سہانے لگے. سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی, میرے سرکار جب مجھ سے قرانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی سورت کو دیکھتے, کبھی سورج کو, کبھی سورج کو, کبھی سورت کو, کبھی سورت کو, کبھی سورج کو. وہ سورت نبی کی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ ماں بہن تم بتاؤ یہ کون ہے؟ میرے نبی کی رضائی ماں. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی تائی حلیمہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی عورتیں حضرت حلیمہ کے پاس آ گئیں اور سب نے کہا حلیمہ کیوں جلاتی ہو پوری پوری رات چراغ؟ اور اتنی تیز روشنی تیرے چراغ کی کہ آنگن سے نکلتی ہے اور پورا قبیلہ جگمگ 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 کرتا. منور منور, اجالا ہی اجالا, نور ہی نور, سرور ہی سرور. کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم, جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں. چراغ ہے کدھر مجھے تو معلوم ہی نہیں. عورتوں نے کہا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ فرماتی ہے یہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی, پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے. ماشاءاللہ نوجوان نے پھر ایک نئی زندگی پیدا کر دی. اور ہمارے دوست حضرت ہلچل سیوانی بھائی نے ایک شعر کی فرمائش کر دی ہے, وہ شعر پیش کر دیتا ہوں, آپ بھی خود کو روک نہیں پائیں گے. کہ مصطفیٰ کو سب جانتی کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب, ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب, ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں, کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھ لوں گا. دیکھیں حضرت کے سر میں درد ہے, پھر بھی احساس نہیں مانی. دعا کیجئے نبی کے صدقے میں انہیں اللہ سے صحت کاملہ. جی مل کر سب بولتے ہیں یا رسول اللہ. یہ محبت رسول ہے جو مجھ پہ غالب ہے. اب محبت رسول میں جو موت آ جائے وہ موت زندگی سے اچھی ہے. یہاں اپنی تکلیف کا قطعی نہ مجھے کوئی شکوہ ہے اور نہ آپ کو احساس ہونے دے رہا ہوں, بلکہ تکلیف ہے تو میں اور زور لگا رہا ہوں. محبت سے بولتے سبحان اللہ. یہ محبت ہے, محبت. اور میں اس پہ ایک حدیث شریف سنانے والا ہوں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو. کافی دیر تک علی سوچتے رہے کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں. عبادت یا اطاعت, اطاعت یا عبادت. اطاعت نبی کی کرتا ہوں تو اطاعت اللہ, عبادت اللہ کی جاتی ہے. اور عبادت اللہ کی کرتا ہوں تو اطاعت نبی کی جاتی ہے. کروں تو کیا کروں. علی سوچ رہے کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں. مشکل کشا مشکل میں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس مسئلے میں مشکل میں
کیا کروں لیکن بہت جلدی مشکل سے نکل گئے کیونکہ وہ مشکل کشا ہے نکلتے بھی اور نکالتے بھی ہے زور سے بولتے سبحان اللہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے حضرت علی نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز بھی نبی کے صدقے میں روزہ نبی کے صدقے میں حج نبی کے صدقے میں زکات نبی کے صدقے میں عطیات خیرات صدقات حسنات نبی کے صدقے میں شمس و قمر نبی کے صدقے میں برگ و ثمر نبی کے صدقے میں خشک و تر نبی کے صدقے میں جن و بشر نبی کے صدقے میں لال و گوہر نبی کے صدقے میں حیوانات نباتات جمادات کائنات نبی کے صدقے میں آفتاب کی توالی چاند کی درخشانی سمندر کی سیلانی موجود طغیانی نبی کے صدقے میں پھولوں کی مہک ڈلیوں کی چٹک ذروں کی دمک ستاروں کی چمک نبی کے صدقے میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے علی نے فیصلہ کیا کہ آج زیارت روح مصطفیٰ پر عبادت خدا کو قربان کر دو یہ فیصلہ کیا فیصلہ کیا کہ روح مصطفیٰ کی زیارت پر آپ عبادت قربان کر دو قربان کر دو یہ فیصلہ کیا اور آپ ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ اتنا اچھا موقع حضرت کی آمد ہونے والی ہے ماشاءاللہ محبت سے مسکرا کر خوش ہو کر بولے سبحان اللہ ہم لوگ شہزادہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے ہیں بولے سبحان اللہ یہ اب سیاح یورپ و ایشیا خطیب اعظم علامہ توصیف رضا خان تاج السنت کی آمد ہونے والی ہے سمجھے تو آپ انتظار کریں حضرت آئیں گے محبت سے پیشگی بول دیں سبحان اللہ حاضر ہیں تیار ہیں ایک شعر پیش کر دوں ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اب علی نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کو روح مصطفیٰ کی زیارت میں قربان کر دو زیارت ہوتی رہی ڈوب گیا سورج یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہو گئی حضرت علی رونے لگے بہت صدمہ ہوا رونے لگے یا روز قضا ہو رہی نماز کوئی نہیں روتا ظہر کی قضا عصر کی قضا مغرب کی قضا عشاء کی قضا فجر کی قضا بہت سے لوگ ہیں ان کی نمازیں قضا ہو رہی کوئی نہیں روتا ادھر میری ماں بہنیں ہیں ان کی بھی ظہر کی قضا عصر کی قضا مغرب کی قضا عشاء کی قضا فجر کی قضا کوئی نہیں روتی بہت افسوس کی بات ہے نہ کوئی سنتی ہے نہ روتی ہے نہ محفل میں آ کے چپتی ہے یا اللہ محبت سے سب بولیں سبحان اسی علاقے سے کسی مولانا صاحب کا مضمون پڑھا تھا میں نے کوئی اس علاقے میں اجلاس میں ماں بہنوں کی بھیڑ اور میلے کی شکل میں یہاں پہ نمائش اور خواتین اور بنات کی تفریح جو حد سے تجاوز کر چکی ہے وہ اظہار درد کر رہے تھے اظہار افسوس کر رہے تھے اور وہ حالات پہ ماتم کر رہے تھے تو بہرحال اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر ماں بہنوں کو چاہیے کہ گھروں پہ ہی رہیں جب آ کے یہاں شور ہی کرنا ہے ہنگامہ ہی کرنا ہے نہیں سننا ہے تو پھر ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر گھر پہ رہیں آرام کریں نیند کو کیوں خراب کرتی ہیں یہاں بیٹھ کر اس سے بہتر تو یہ کہ گھر پہ ہی آرام کریں کیا بھئی آپ آئی ہیں اور آپ کے لیے ایک الگ انتظام کیا ہے تو کم سے کم آنے کا جو فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ وہ اٹھائیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی چند وہ بچیاں ہیں جو ماحول خراب کر رہی ہیں
اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ذرا محبت سے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں کچھ نات تجربہ کار خطیب کی طرح ماں بہنوں کو کسی ہلکے لفظ سے کبھی مخاطب نہیں کرتا ہوں. یہ قابل تعظیم ہے, احترام کی قابل ہے. ہاں, اور جذر التوفیق اس انداز سے کرنا کہ وہ اصلاح کا جو انداز ہوتا ہے وہ مفقود ہو جائے, معدوم ہو جائے, تو پھر ایسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں. آپ یقیناً قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات بھی محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا کی ایک نماز قضا ہوئی, رونے لگے. او ماں بہنوں سنو, حضرت فاطمہ زہرا یہ کون ہے؟ بنت مصطفیٰ ہے, بنت رسول ہے. ان کی بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, بلکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد جب نفل کے لیے آپ سجدے میں جاتی تھی, نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد سجدہ کرتی تھی, تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کی آذان ہونے لگتی. حضرت فاطمہ رو کر کرتی, مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ بنت رسول ایک سجدہ نہیں کر پاتی. اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے, تسبیح و تحلیل کی کثرت کر لے, ذکر و اذکار کی کثرت کر لے, سبحان ربی الاعلیٰ کی کثرت کر لے. اے پیاری ماں بہنوں, یہ تمنا حضرت فاطمہ زہرا کی تھی, یہ دعا حضرت فاطمہ زہرا کی تھی, یہ آرزو حضرت فاطمہ زہرا کی تھی. اور تمنا کی تکمیل جب ہوئی, اور میں کہوں گا کہ جب دعا قبول ہوئی تو سب نے دیکھا اسی فاطمہ زہرا کے لال امام حسین نے, شہید اعظم نے میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا, آسمان والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا, سب نے دیکھا, سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, سب اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. زیارت کرنا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ, آپ بیٹھ جائیے. خطیب اعظم ہندوستان, سیاح یورپ ایشیا کی آمد ہو گئی ہے, جو حضرت آپ کی نگاہوں کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت پیر طریقت, غلام گلزار فریدیت, حضرت علامہ مولانا تحفظ البنا صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا تحفظ البنا صاحب قبلہ, حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر, خان بادہ فریدیہ, خان بادہ فریدیہ, مولانا تطہیر رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, مولانا سلطان صاحب قبلہ. آپ حضرات بیٹھ جائیں آرام سے, آپ علماء حضرات بیٹھ جائیں. علماء سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کے بھائی بیٹھ جائیے, اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بادب ہو کے بیٹھ جائیے. ہندوستان کے کبتری شخصیت, ایک عظیم ذات آپ کی نگاہوں کے دائرے میں ہے, یعنی پیر طریقت, رہبر شریعت, حامی سنت, ماہی بدعت, پائکر علم و حکمت, یعنی شہزادہ ریحان ملت, نبیر اعلیٰ حضرت حضور توصیف ملت, بنفس نفیس, ممبر نور پہ جلوہ فکن ہو گئے ہیں, جن کے جمال جہارہ کا دیدار آپ اپنی ماتھے کے نگاہوں سے کیجئے. یہ موہنی صورت آپ اپنی نگاہوں میں قید کر لیجئے.
اور اپنی نگاہوں کو ان کے رخ زبا پر ڈال دیجیے اور آج مکمل ثواب کی نیت سے دیکھیے علماء ربانی تشریف رکھتے ہیں جبکہ صدر اجلاس پیر طریقت حضرت سے اللہ مولانا کہف الورا صاحب قبلہ مدد اللہ الوانیہ جوگیا شریف جمعہ کھیا گاؤں ممبر نور پہ ہے یہ دو ابتدائی شخصیت ایک صدر دوسرا سرپرست نگاہوں کے سامنے ہے ان دونوں کی موجودگی میں علامہ عزیز اللہ مکی صاحب کو سماعت کی ماشاءاللہ سبحان اللہ محبت نوازش حضرات یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے بلکہ اس پورے چھیتر کے لیے علاقے کے لیے اور اس سرزمین کے لیے مسرت و شادمانی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہماری اس آبادی میں شہزادہ اعلیٰ حضرت کی آمد ہوئی ہے خوش ہو کر بولو یا خوش ہو کر سبحان اللہ خوشی کا اظہار کرو مل کر بولو سبحان اللہ تو وہ ذات انہوں نے کرم فرمایا شہزادہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے پاس آپ کی تقریر کے لیے اور آپ کی بابرکت دعا کے لیے اور آپ کی ذات کی زیارت کے لیے کرناٹک والے بھی رابطہ کر رہے ہیں تلنگانہ والے رابطہ کر رہے ہیں ادھر جائیے تو مدھیہ پردیش والے مہاراشٹر والے جھارکھنڈ والے اتراکھنڈ والے سب رابطے میں ہیں لیکن حضرت کا یہ کرم بالائے کرم کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت آپ کو عطا فرمایا تو یہ آپ سے جو حضرت کی محبت ہے اور اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ حضرت ماشاءاللہ جب بھی آپ یاد کرتے ہیں آپ کو مقدم رکھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں یقیناً خطیب ایشیا و یورپ یہ لقب اگر کسی ذات پہ منتبی ہوتا ہے اور کوئی ذات اس لقب سے ہندوستان میں اس لقب سے مکمل مشہور و معروف ہے تو وہ ذات ہے حضور توصیف ملت جی ہاں یہ سرفرازی آپ کو عطا ہوئی یہ سعادت آپ کو ملی اور آپ بلا مبالغہ خطیب ایشیا و یورپ ہیں الحمدللہ اور ہمارے لیے بھی مسرت کی بات ہے کہ آپ کی جو طریقت کی ہیں رہبر شریعت کی ہیں شہزادہ ریحان ملت کی ہیں بھتیجے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شہزادہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور آپ تاج السنہ بھی ہیں تاج السنہ ماشاءاللہ تو ہمیں تو اس بات پہ مسرت ہے کہ اس محفل میں اس وقت مرشد کریم تاج الشریعہ بظاہر نہیں ہے لیکن فیضان اعلیٰ حضرت لے کر مکمل شان طریقت کے ساتھ حضور تاج السنہ تشریف فرما پوری شان طریقت کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ حضرت کی زیارت کریں تقریر معنی خیز علمی نکاتی روحانی ایمانی قرآنی حقانی عرفانی ہوتی ہے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور جو شکوک و شبہات ہیں عقائد کے تعلق سے مسلک کے تعلق سے وہ تمام تقریر سن کر رفع ہو جاتے ہیں اور ایک مدلل بیان آپ کا ہوتا ہے اس مدلل بیان کا اعتراف سارے سامعین کرتے ہیں حضرت کا بیان میرے بعد ہوگا انشاءاللہ محبت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر طریقت رہبر شریعت صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ کہف الورا صاحب قبلہ آپ بھی تشریف فرما ہیں توتیہ چمن رضا مداح رسول فیض توصیف ملت جناب محمد رضا توصیفی یہ بھی تشریف فرما ہے اور بھی علماء خطبہ نقبہ ادبا یہاں تشریف فرما ہے کس کس کا نام لوں میں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ سی جگہ ہے وہی آفتاب ہے یہ وہ ذات ہے کہ کسی آبادی میں تشریف لے جائیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے ہیں بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے ہیں زیارت کریں میری تقریر سماعت کریں میں ماں بہنوں کو مخاطب کر کے عرض کر رہا تھا کہ خاتون جنت نے دعا کی تھی مولا ایک رات اتنی لمبی عطا فرما دے کہ میں
लंबा सजदा कर सकूं। ये दुआ खातून जन्नत की थी, लेकिन दुआ पूरी हुई है यानी कबूल हुई है तो सबने देखा। इमाम हुसैन शहीद आजम ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि सर झुका है मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया और ऐसा सजदा कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो माँ बहन नमाजों की पाबंदी करो। एक नमाज कज़ा हुई, हजरत अली की रोने लगे। और यहाँ आकर मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ क्योंकि इस इलाके के इजलास के ताल्लुक से मज़ामीन लिखे जा रहे, तहरीर सोशल मीडिया पे आम हो रही है, तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जलसों में आप शिरकत करती हैं, तकरीर सुनती है, अच्छी बात है। पर्दे को मलहूज रखें, पर्दे को मलहूज रखें, क्योंकि आप सब कनीज़ान फातिमा ज़हरा हैं। वो खातून जन्नत जब इंतकाल होने वाला था तो खातून जन्नत ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बीवी से ये वसीयत की थी, ओ हजरत अस्मा मेरे इंतकाल के बाद मुझे जब ताबूत में कफन में मलबूस करके रखा जाए तो मैं चाहती ये हूँ कि ताबूत के ऊपर से एक पर्दा होना चाहिए ताकि कफन की हालत में भी मुझे कोई ना देखे। तवज्जो चाहूंगा। फरमाती है कि कफन की हालत में भी मेरे ऊपर किसी की नजर ना पड़े, मैं चाहती हूँ ऊपर से एक पर्दा हो। ये कब होना चाहिए? इंतकाल के बाद। ये वसीयत हजरत फातिमा ज़हरा कर रही है इंतकाल के बाद जन्नतुल बकी के लिए। जब खातून जन्नत को लेकर चला गया था, लोग जा रहे थे तो ताबूत पर कहवारा बनाया गया था। कहवारा यानी कि आप लिबासे आखिरत यानी कफन में थी और ऊपर से एक कहवारा था, कहवारा। और उसी कहवारे की इब्तिदा हजरत फातिमा ज़हरा से हुई। मुझे कहने दो, आज ताबूतों पे जो हिजाब का चलन है ये फातिमा ज़हरा की ही अता है। नारे तकबीर, नारे सलाम, नारे सलाम। तो इसमें तो नहीं मारेगा तो ये ज्यादा मिलकर से बोले सुभान अल्लाह। बात पूरी हो जाए। अर्ज कर रहा था मैं, माँ बहनों गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करें, पर्दे को रिवाज दें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा इजलास में इंशाअल्लाह हालात में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, बदलाव आएगा। अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली की एक नमाज कज़ा हो गई, रोने लगे। आंसू के चंद कतरे हैं जो गिरे हैं मुस्तफा के ज़ेबा पर। आका ने बेदार होकर फरमाया मा युबकी का या अली। हजरत अली ने अर्ज किया वक्त असर फौज शुद बबर नमाज ना करदा, नबी गुफ्त तेरा नमाज ना कर दी, अली गुफ्त ना खास्तम के लज़्ज़त ख़ाक मुतता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत पे क़ज़ा हो गई नमाज। तो आका ने दिल लवाज़ तबस्सुम के साथ फरमाया अली बताइए नमाज क़ज़ा पढ़ेंगे या अदा? जिसकी तस्बीह से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लागू सलाम। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। फरमाया क्या इरादा है, कज़ा या अदा? अर्ज़ की गुलाम हूँ आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा? मैं तो करूंगा अदा। मैं कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की। इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, अभी उंगली का इशारा नहीं हुआ था, खाली नबी की मर्जी हो गई तो सूरज पलटा। कैसे पलटा, कैसे पलटा, कैसे पलटा? इन उलमाए अहले सुन्नत से नहीं पूछूंगा, मैं तो अपने इमाम अहले सुन्नत से पूछूंगा। फरमाते हैं सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। पलटा, नमाज शुरू की। टाइम कम है, मैं बस इजमाल पेश कर रहा हूँ और निहायत खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने
के बाद सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ओ अली, आपने मक्का में नमाज पढ़ी, मदीने में नमाज पढ़ी, सफर में, हदर में, खलवत में, जलवत में, बद्र में, उहुद में, खंदक में, खैबर में, पैबान में, रेगिस्तान में, सोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, आपने नमाजें पढ़ी। उन नमाजों में और मकाम साहिबा की नमाज में कुछ फर्क है क्या? तो फरमाया हाँ, मकाम साहिबा की नमाज यादगार नमाज है। इसलिए यादगार है कि रोज सूरज निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए, और रोज सूरज निकलता रब्बुल आलमीन आज रब की अता से निकालने वाला है, रहमतुल लिल आलमीन। अब इस मकाम पे मुर्शिद करीम, माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी जलती है बदम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये मोहब्बत वाली नमाज है, मोहब्बत वाली, मोहब्बत मुस्तफा से है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बस अब चंदा मदरसे के लिए होना, लेकिन मैं चंदा तो करूंगा, बस 5 मिनट करूंगा महज। और इस वादे के साथ आपसे एक वादा लूंगा कि जो चंदा पेश करेंगे मेरी गुजारिश पर, वो आकर लौट कर अपनी जगह पर ही जाकर बैठेंगे। बस ये नहीं कि मैंने चंदा कर लिया और कुछ पैसे आगे चंदे में और महफिल में इंतशार हो गया, नहीं। जो पेश करेंगे अभी मैं एक रवायत सुनाऊंगा 2 मिनट में, तो ये वादा करते हैं कि आप आएंगे और लौट कर अपनी जगह पे जाकर बैठेंगे। जो हजरत आना चाहेंगे, किसी पे प्रेशर नहीं डाला जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आपकी मोहब्बत और आपकी नीयत के ऊपर है और आपके इरादे के ऊपर है, आपको इख्तियार है। तो सब बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह, तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। सब हाथों को उठाकर बोलते इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नवाजी। तो सुनिए, चूंकि मदरसे के लिए चंदा और मेरे नबी फरमाते कि इंतकाल के बाद आप कब्र में नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, कब्र में फी नफ्सी ही कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा, बज़ाते खुद कोई नेकी आप नहीं कर सकते, मगर सदक़े जारिया की वजह से सवाब मिलता रहेगा। अब सदक़े जारिया में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, तो मदरसे की तामीर में अगर किसी ने हिस्सा ले लिया, मदरसे की तामीर में आपने हिस्सा लिया, आपकी रकम लग गई, तामीर में आपकी रकम लग गई, आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। जी मुस्तफा का कौल है, कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये 3 कितने हुआ? 6 मुफाज़े किराम के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। आपको बता दूं कि जिन्होंने चंदा पेश किया, या जो कर रहे हैं, या जो करेंगे, या जो करते रहे हैं, उनके लिए ये मुफाज़े किराम यकीनन सदक़े जारिया है। आपके लिए ये आज जमीन के ऊपर भी बाइसे सवाब है, जरिया सवाब है, और इंशाअल्लाह मुमकिन है कि इन हुफ़ाज़े किराम के सदक़े में जब रहमत मुस्तफ़ा जोश में आएगी तो इनकी शफ़ाअत का नजराना भी मिलेगा। क्या हिज़्ज़ो कब्ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। तो ये वो हुफ़ाज़ है कि सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन भी हमारे लिए मुफीद है। तो कौन है वो खुश नसीब, कौन है वो मदरसे से मोहब्बत करने वाला जो 1100 रुपए गौसे पाक की मोहब्बत में मदरसे को पेश कर दे? है कोई? तो टाइम बहुत कम है, टाइम कम है, और मैं ऐलान कर रहा हूँ, आम ऐलान, अगर कोई है
जो इस मदरसे के लिए 1100 रुपए पेश करे गौसे पाक की मोहब्बत में, ये 11 का अदद उन्हीं से मंसूब है। तो गौसे पाक की मोहब्बत में अगर कोई 1100 रुपए पेश करे तो वो जल्दी आए मेरे पास और यहाँ पे आकर हजरत के करीब आकर हजरत की ज़ियारत करें और हजरत की दुआ लें। मैं कहूँगा कि न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। अगर कोई है खुश नसीब जो 1100 रुपए लेकर आए और मदरसा हाजा को ताउन करे, तो मेरे पास टाइम कम है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी वो अपने नाम का ऐलान करें, जल्दी वो 1100 रुपए इस वक्त अगर मौजूद नहीं है तो लिखवा दें, या अगर मौजूद है तो नकद पेश करें। कोई है? 1100 रुपए का ऐलान किया, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुस सुन्नत, हुजूर ताजुस सुन्नत, हुजूर तौसीफ मिल्लत, शहजादे आला हजरत 1100 रुपए पेश किया माशाअल्लाह। और ये बरकत वाली रकम आ गई, अल्लाह मज़ीद बरकत होगी। आप 1100 अब्दुल वाहिद साहब माशाअल्लाह 1100 रुपए। है कोई और मर्द खुदा, है कोई अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला? सब करते हैं, माँ से मोहब्बत तो सब करते हैं। हमें को है कोई माँ से मोहब्बत करने वाला, वो आ जाए। तो क्या मतलब जो आएगा वही करता है मोहब्बत, जो नहीं आएगा नहीं है बेचारे के पास पैसे नहीं आएगा। तो ये शर्त फासिद है कि जिसको जन्नत में जाना हो बोले सुभान अल्लाह। ऐसी शर्त लगाना ही गलत है, जाना सबको है। अगर कोई किसी वजह से न बोल सका तो क्या उसे नहीं जाना है? अरे जाना ही है। बोलने वाला अगर ऐसा बोलता है तो अहमक है, अहमक। तो मैं कहता हूँ कि सब माँ से मोहब्बत करते हैं, तो माँ की मोहब्बत में कोई 1100 रुपए लेकर आ गया। माँ की मोहब्बत में कौन है वो आए 1100 रुपए लेकर के? गौसे पाक की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में 1100 का ऐलान मैंने किया। कोई दूसरा मर्द खुदा हो तो जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। कोई आना चाहे जल्दी माशाअल्लाह। 1100 रुपए अगर ज्यादा है तो मैं आपको इख्तियार देता हूँ, 1100 से कम 500 रुपए भी पेश कर सकते हैं। अपन जितने पाक की निस्बत से 500 रुपए भी पेश कर सकते हैं। 500 रुपए भी मदरसा हाजा को आप पेश कर सकते हैं। बहुत से अफराद हैं जो दे सकते हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है तो नाम लिखवा दें। आ जाइए, नौजवान है कुछ उठने की कोशिश कर रहे हैं और वो माशाअल्लाह आएंगे। जल्दी आ जाए, टाइम कम है, बहुत कीमती टाइम है ये। हजरत का बयान होना है। आप देखिए 2:15 बज गए, रात के 2:15 बजे मैं ऐलान कर रहा हूँ। टाइम बहुत कीमती है माशाअल्लाह। आपका नाम? महबूब आलम है, 500 रुपए लीजिए। आपका नाम? असरारुल हक, 500 रुपए। अमीरुद्दीन साहब 1100 रुपए पेश कर रहे हैं, 900 रुपए वापस दीजिए अमीरुद्दीन साहब को। अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद रखे। आपका नाम? मोहम्मद एहसान साहब ने 500 रुपए पेश किया। अल्लाह ताला मौलाना जुल्फिकार ने भी 500 रुपए पेश किया। मौलाना ताला हैदर कर्रान का फैजान अता फरमाए। कोई माशाअल्लाह जल्दी करें, जल्दी सुभान अल्लाह। देखिए एक नौजवान ने 100 रुपए पेश किया। 100 माँ की मोहब्बत में 100 रुपए भी पेश कर सकते हैं आप। करीब से आकर शेख तरीक़त की ज़ियारत का मौका भी मिल जाएगा। 100 रुपए 200 रुपए भी पेश कर सकते हैं आप माँ की मोहब्बत में। लेकिन शर्त मेरी वही है, मेरी तरफ से गुजारिश यही है कि लौट कर अपनी जगह पे ही जाकर बैठेंगे, अपनी जगह पे ही लौट कर जाकर बैठेंगे। ये मैं पुरजोर चंदा करने से ज्यादा मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आपको जाना नहीं है, रहना। जी हाँ, मेरे नजदीक इस वक्त चंदा मौसर है और आपका रहना मेरे नजदीक मुकद्दम है। तो आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। क्या नाम है? मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब 100 रुपए पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। आइए कोई है? मरहूम फैजुद्दीन के लिए 100 रुपए पेश किया माशाअल्लाह। आ जाइए, आ रहे लोग आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, लौट के वहीं जाकर बैठे। एक फायदा ये भी हो रहा है कि आप 15-20 कदम से चलकर यहाँ करीब आकर फिर लौट कर जाएंगे। काफी देर से बैठे हुए थे आप, तो आप बैठे थे, थोड़ी देर के लिए चंद चहलकदमी हो जाएगी। आ जाइए। 100 रुपए पेश किया अनवर साहब ने, 100 पेश किया माशाअल्लाह। शाहिद ने भी पेश किया माशाअल्लाह। ये है अकील ने 100 पेश किया। मुस्तकीम साहब ने 100 पेश किया। शाह जमाल साहब ने 100 रुपए पेश किया। आपका नाम? मंजर, अजीजा मंजर ने 100 रुपए पेश किया।
कुर्बान अली ने 100 पेश किया, सरफराज ने 100 रुपये पेश किया। माशाअल्लाह, देखिए माँ की मोहब्बत। चलिए आरिफ रज़ा ने 200 पेश किया, चलिए उठिए। तनवीर आलम ने 100 पेश किया। देखिए 50 भी पेश कर सकते हैं आप, 100 के बाद 50 भी पेश कर सकते हैं। मोहम्मद राहिल ने 100 पेश किया, अब्दुल वहीद ने 100 रुपये पेश किया। माशाअल्लाह, मोहम्मद शरीफ आलम ने भी माशाअल्लाह 100 पेश किया। अख्तरुन खातून ने भी 100 पेश किया। माशाअल्लाह, माँ बहनों ने भी इरादा कर लिया है। सुभान अल्लाह, छोटे बच्चे उधर घूम सकते हैं, छोटे नाबालिग। हाँ, जमशेद ने 50 पेश किया, बिलाल ने 50 पेश किया, अब्दुल रशीद ने 100 पेश किया। माशाअल्लाह, लौट कर वहीं जाकर बैठेंगे जहाँ पे। माँ बहने आप भी चंदा 200 के इधर भेज दीजिए। माँ बहने खुद ही चंदा सुन ले, एक औरत खड़ी है उनको के दे देंगे। अबू शहमा, अजीजा अबू शहमा ने 100 पेश किया। माशाअल्लाह, देखिए 100 रुपये लेकर आ रहे हैं लोग और 50 रुपये भी लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद अकबर साहब ने 50 पेश किया, सुलेमान साहब ने 50 पेश किया, शहबाज ने 100 पेश किया। इफरेज या फराज, अच्छा बेगम, इफरेज बेगम बहरा जो नाम मशहूर है इनका, उन्होंने 100 पेश किया। एक ने और 50 पेश किया। माशाअल्लाह, बस अपनी जगहों से उठकर आप फिर लौट कर अपनी जगह पे ही बैठ रहे हैं। ये खुशी की बात है, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है, बस वहीं बैठ रहे हैं। देखिए 60 रुपये एक ने पेश किया और भी बच्चे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बाद मैं यहाँ से रुखसत भी हो जाऊँ तो आप आते रहेंगे और यके बाद दीगर पेश करते रहेंगे। ये सिलसिला सलाम और दुआ तक जारी रहेगा। बल्कि जी हज़रत के बयान के वक्त बिल्कुल इसको रोक दिया जाए और जलसे के बाद भी कल भी दे सकते हैं आप, कल शाम में दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं। माशाअल्लाह, जिन लोगों ने चंदा पेश किया मौला ताला उन सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। और ताहिर अली ने 50 पेश किया। जो कुछ हो सका मुझसे मैंने ऐलान किया और आप हजरात ने पेश किया, मुझे खुशी हुई। लेकिन बात तो ये हलचल भाई, चंदा करना भी एक फन है, चंदा करना भी एक फन है जो सबको नहीं आता, जैसा कि मुझे नहीं आता। फिर भी मैंने कोशिश की, लोगों ने ताउन पेश किया। कि चंदा मुझे मांगना नहीं आता तो कहीं को देना भी नहीं आता। हाँ, वही तो बात है कि इनको देना आता है इसीलिए इन्होंने दिया, देना आता है इसीलिए इन्होंने दिया है। और कुछ लोग ना दे सके हैं, वो शायद मौजूद नहीं है या कल दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं, आपको इख्तियार है। अब मैं रुखसत हो जाऊं, टाइम बहुत कीमती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।